پاکستان کے ذمے واجب الادا قرضوں میں گزشتہ 7-8 برسوں میں چین اور چینی کمرشل بینکوں سے حاصل کیے گئے قرضوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ چین سے حاصل کیے گئے قرضے اب پاکستان کے ذمے واجب الادا مجموعہ قرض کا 1/3 ہو چکے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے موجودہ معاشی بحران کی ایک بڑی وجہ غیر ملکی قرضوں کی واپسی کو قرار دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ملکی زر مبادلہ ذخائر میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کو موجودہ مالی سال کے باقی مہینوں میں 8 ارب ڈالر کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، تو اس سے زیادہ بڑا مسئلہ اگلے 2 مالی سالوں میں پاکستان کے ذمے واجب الادا 50 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ ہے، جو ان 2 سالوں میں پاکستان کو واپس کرنا ہے، جن میں چین اور چینی کمرشل بینکوں کو واپس کیے جانے والا قرضہ بھی شامل ہے۔ پاکستانی معیشت کے ماہرین کے مطابق چین کی جانب سے قرض کی واپسی میں سہولت یقینی طور پر پاکستان کے اقتصادی محاذ کو لاحق خطرات کو کم کر سکتی ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے قرضوں کی ری شیڈولنگ بھی بہت ضروری ہے۔ موجودہ صدی کے پہلے عشرے میں پیرس کلب کے رکن ممالک کی جانب سے فراہم کیا جانے والے قرضے کا تناسب پاکستان کے ذمے واجب الادا قرضے سے بڑا تھا، تاہم گزشتہ 7 سے 8 برسوں میں چین کی جانب سے دیا گیا قرضہ سب سے زیادہ ہے، تو اس کے ساتھ چینی بینکوں کی جانب سے دیا گیا قرضہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ماہرین معیشت کے مطابق چینی قرضے کے بڑھنے کی وجہ پاکستان چین اقتصادی راہداری سی پیک میں انرجی اور انفراسٹرکچر منصوبوں میں قرضے کی شکل میں چینی سرمایہ کاری ہے، تو اس کے ساتھ پاکستان نے بجٹ خسارے کو پورا کرنے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے اور زر مبادلہ ذخائر کو بڑھانے کے لیے بھی چینی کمرشل بینکوں سے قرضہ حاصل کیا ہے۔ پاکستان کے ذمے مجموعی بیرونی قرضے کا حجم اس وقت 97 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جس میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں، مختلف ملکوں سے حاصل کیا جانے والا، بیرون ملک کمرشل بینکوں سے حاصل کیا جانے والا اور بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ سے حاصل کیا جانے والا قرضہ شامل ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اس قرضے میں پیرس کلب، IMF، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دوسرے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے علاوہ غیر ملکی کمرشل بینکوں سے حاصل کیا جانے والا قرضہ شامل ہے۔ پاکستان کے گزشتہ 7 سالوں میں قرضہ لینے کے رجحان کا جائزہ لیا جائے تو 2015 میں بیرونی قرضہ جو GDP کا 24% تھا، وہ 2022 میں GDP کا 40% ہو گیا۔ پاکستان کے ذمے مجموعی قرضے میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں، دوسرے ممالک اور کمرشل بینکوں کی جانب سے فراہم کیے جانے والے قرضے شامل ہیں، تاہم حکومت پاکستان اور مرکزی بینک کی رپورٹس میں پیرس کلب اور نان پیرس کلب ممالک سے لیے گئے قرضے ظاہر کیے جاتے ہیں اور ملکوں کا انفرادی طور پر نام نہیں دیا جاتا۔ تاہم IMF کی جانب سے پاکستان کے ذمے قرض کی تفصیلات گزشتہ جائزہ مشن کے بعد پیش ہونے والی رپورٹ میں شائع ہوئیں، تو ان تفصیلات کے مطابق چینی قرضہ اس وقت پاکستان کے ذمے مجموعی قرضے کا تقریباً 30% ہے۔ IMF کے مطابق چینی حکومت کی جانب سے فراہم کیا جانے والا قرضہ 23 ارب ڈالر ہے، جبکہ چینی کمرشل بینکوں کی جانب سے فراہم کیا جانے والا قرضہ تقریباً 7 ارب ڈالر کے قریب بنتا ہے۔ اس طرح مجموعی قرضہ تقریباً 30 ارب ڈالر بنتا ہے، جبکہ پاکستان کے ذمے مجموعی قرضے کا حجم اس وقت تقریباً 97.5 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ ماہر معیشت عمار حبیب خان نے بتایا کہ چینی حکومت کی جانب سے جہاں قرضہ فراہم کیا گیا ہے، تو چینی کمرشل بینکوں کی جانب سے فراہم کیے گئے قرضے کو بھی چین کی جانب سے فراہم کیا جانے والا قرضہ ہی سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ چینی کمرشل بینک حکومتی نگرانی میں چلتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں نیشنل بینک حکومت کی ماتحت چلنے والا بینک ہے۔ پاکستان کے ذمے مجموعی بیرونی قرضوں میں چین اور اس کے کمرشل بینکوں کی جانب سے فراہم کیے جانے والے قرضوں کا حجم 30% کے قریب ہے۔ گزشتہ مالی سال کے قرضوں کی ادائیگی کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قرضے کی واپسی چین اور چینی کمرشل بینکوں کو کی گئی۔ گزشتہ 7-8 برسوں میں پاکستان کے مجموعی بیرونی قرضے میں چینی قرضوں کے اضافے کے بارے میں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بتایا کہ چین کی جانب سے دیے جانے والے قرضے 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ چینی قرضہ ہے کہ جو سی پیک کے منصوبوں کے لیے دیا گیا، دوسرا قرضہ چینی کمرشل بینکوں کی جانب سے دیا گیا اور تیسرا چین کی جانب سے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے ڈپازٹ ہیں۔
GS रिसर्च में माशी अमूर के माहिर इमरान सुरानी के मुताबिक पाकिस्तान के लोन एक्सपोजर में चीनी कर्जों के बढ़ने की वजह से CPEC में प्रोजेक्ट के लिए दिए गए कर्जे हैं, तो इसके साथ चीन की जानिब से पाकिस्तान को दिए जाने वाले डिपॉजिट ने भी इसमें हिस्सा डाला। जब पाकिस्तान ने माली मुश्किलात की वजह से चीन की जानिब देखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में चीनी कर्जों का हिस्सा 25 से 30% तक हो गया। इस्लामाबाद में मुकीम माशी अमूर के सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना के मुताबिक अगरचे CPEC के मुख्तलिफ मंसूबों में चीन और इसके कमर्शियल बैंकों की जानिब से पाकिस्तान को कर्जा दिया गया था, ताहम इस वक्त जो कर्जे पाकिस्तान के लिए मसला बने हुए हैं वो चीन और इसके कमर्शियल बैंकों की जानिब से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करंट अकाउंट खसारे को कम करने और ज़र मुबादला ज़खायर को बढ़ाने के लिए दिए गए थे। उनके मुताबिक CPEC में जो कर्जे तवानाई के शोबे में दिए गए वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPs को दिए गए और वो पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में जाहिर नहीं किए गए। ताहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे जैसे सक्कर मुल्तान मोटरवे और कुछ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में जो कर्जे दिए गए हैं वो जाहिर किए गए हैं। चीनी कर्जे की वापसी में मुश्किलात के बारे में बात करते हुए शहबाज राना ने कहा कि इस वक्त जब चीनी कर्जे की वापसी की बात हो रही है और जो मसला दरपेश है वो बुनियादी तौर पर वो कर्जा है जो पाकिस्तान ने बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत के लिए लिया था और ये कमर्शियल बैंकों से लिया गया। उनके मुताबिक इस चीनी कर्जे की वापसी की मुद्दत 1.5 से 2 साल होती है और कर्ज वापसी की मैच्योरिटी बहुत जल्द आ जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे ज़र मुबादला ज़खायर की किल्लत के शिकार मुल्क को मसाइल दरपेश होते हैं। राना ने कहा कि पेरिस क्लब के तहत मिलने वाले कर्जों की मुद्दत अदायगी ज्यादा होती है, जो 15-20 साल से लेकर 25-30 बरस तक भी चली जाती है। ताहम चीनी कमर्शियल बैंकों के कर्जों की मुद्दत वापसी कम होती है। पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जों में चीनी कर्जों की गुज़िश्ता 7-8 सालों में तनासुब के बढ़ने से अब पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के मुकाबले में चीन को ज्यादा कर्जा वापस करना है। माहिरीन मईशत के मुताबिक इन कर्जों की वापसी में सहूलत पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग के शोबे में मदद फराहम कर सकती है, जो पाकिस्तान के गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर की वजह से मुश्किल बनती जा रही है। उनके मुताबिक अगरचे इस वक्त चीन का कर्जा सबसे ज़्यादा है, ताहम वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ मिलकर पाकिस्तान के कर्जों की रीशेड्यूलिंग का काम हो सकता है, क्योंकि दुनिया में यही होता है कि कर्ज देने वाले ममालिक या इदारे मिलकर ये काम करते हैं, जैसा कि माजी में पेरिस क्लब के अरकान ने मिलकर ऐसा किया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।